السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اللہ کا اپنے محبوب کو دیا ہوا تحفہ ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بے نماز جہنم میں جائے گا۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ معزز ناظرین، آج آپ کو ایک زبردست واقعہ سناؤں گا جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوگا حال کہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ لوگ جب اسے شناخت نہ کر سکتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے وہ کون ہے تو آپ فرماتے اسیرم، جس کا تعلق بنو عبد الاشہل سے تھا اور اس کا نام عمر بن ثابت بن وقش تھا۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اسیرم کا کیا واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اسلام لانے سے انکار کرتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد کی طرف ہوئے تو اسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر تلوار پکڑی اور روانہ ہو گیا۔ وہ لوگوں کے پاس پہنچا اور لوگوں کی صفوں میں گھس گیا اور اس بے جگری سے لڑا کہ بالآخر زخمی ہو کر گر پڑا۔ بنو عبد الاشہل کے لوگ جب اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے تو انہیں میدان جنگ میں وہ بھی پڑا نظر آیا۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ یہ تو اسیرم ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گیا؟ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے تو اس وقت تک یہ اس دین کا منکر تھا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ عمر تم یہاں کیسے آ گئے؟ اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے یا اسلام کی کشش کی وجہ سے؟ اس نے کہا کہ اسلام کی کشش کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اپنی تلوار پکڑی اور روانہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کی۔ اب جو مجھے زخم لگنے تھے وہ لگ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، فقط واللہ عالم۔ یہ حدیث شریف مسند احمد کی جلد نمبر 9 میں 3600 نمبر موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہ تو بڑا خوش نصیب انسان تھا جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسری حدیث ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان حد فاصل نماز ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر قلیل و کثیر تمام حصوں کی نفی کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی بھی چیز کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے علاوہ نماز کے۔ اگر ہم عقل سلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو ذرا سوچئے، میں نے ایسی دلیلوں پر بہت غور و فکر کیا ہے جو نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر قرار نہیں دیتی، لیکن مجھے انہوں نے متاثر نہیں کیا۔ ان دلیلوں میں سے 4 حالتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ دلیل حقیقتاً دلیل بننے کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، یا اس دلیل میں کسی ایسی صفت کی قید لگائی گئی ہے جو نماز پڑھنے میں رکاوٹ ہو۔ نمبر 3، یا پھر اس دلیل میں کسی عذر کا تذکرہ ہے جو ترک صلاۃ کا سبب بنا۔ نمبر 4، یا پھر یہ دلائل عام ہیں لہٰذا یہ کفر والی حدیث نے اس عام حکم کو خاص کر دیا ہے۔ مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ترک نماز کفر ہے۔
لہذا نماز چھوڑنے والوں پر مرتدوں کے احکام نافذ کرنے چاہیے۔ کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تارک صلاۃ مومن ہے یا وہ جنت میں جائے گا۔ کچھ لوگ ان احادیث کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفر سے مراد کفر نعمت ہے یا یہ چھوٹا کفر ہے، لیکن جواباً عرض ہے: نمبر 1، نماز چھوڑنے والے سے شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نکاح ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کی بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے: اگر تمہیں علم ہے کہ یہ عورتیں مومن ہیں تو پھر انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ یہ کافر ان عورتوں کے لیے اور یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ الممتحنہ: اگر کوئی شخص پہلے نماز پڑھتا ہو پھر وہ چھوڑ دے تو بھی اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، بے نمازی کو مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سورۃ توبہ۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں، یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ نمبر 4، بے نمازی کو میراث میں حق بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، متفق علیہ، یعنی کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح بیٹا بے نمازی ہے تو اس کو وارث نہ بنایا جائے بلکہ کسی دوسرے قریبی کو وارث بنایا جائے۔ نمبر 5، اگر بے نمازی مر جائے تو اس کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن اور نہ نماز جنازہ ہو۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ کسی بھی میدان صحرا میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ نمبر 6، قیامت کے دن ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرے۔ فرمان الہی ہے: نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ توبہ۔ اے میرے بھائیو، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یا اللہ، جو نمازی ہیں ان کو 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بے نماز ہیں ان کو سچا نمازی بنا دے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا پامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔